بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے شروع میں انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ انجیر اور زیتون میں ایسے فوائد ہیں جو ان کے خالق کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو انجیر بہت ہی عمدہ میوہ ہے، ایسا میوہ ہے، ایسا پھل ہے کہ اس میں فضلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہاضمہ کو دور کرنے والا ہے، قبض کو دور کرنے والا ہے، مثانے میں ریت اور پتھری کو دور کرنے والا ہے، جسم کو فربا کرنے والا ہے، بلغم کو چھاٹنے والا ہے۔ ایسے ایسے فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ اور زیتون یہ ایک مبارک درخت ہے، یہ ایسا درخت ہے، یہ جلانے میں بھی کام آتا ہے اور سالن کی طرح کھانے میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا کا واحد ایسا تیل ہے، کوئی ایسا تیل نہیں جو دونوں کاموں میں آتا ہو، یہ دونوں کاموں میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کی فضیلتیں بھی بتائی ہیں۔ انجیر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر میں کہہ سکتا ہوں تو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انجیر یہ جنتی پھلوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں گٹھلی نہیں ہے، اور جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوا کرتی۔ اس کو کھایا کرو، کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرنے والا اور گٹھیا کے درد میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور زیتون کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، زیتون کی مسواک بہت زیادہ عمدہ ہے، اس کی اگر کوئی مسواک کرے، اللہ اکبر، اس کے منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس کے منہ میں خوشبو پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ فضیلتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی قسم۔ طور کہتے ہیں اس پہاڑ کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سامنے اپنی تجلی رکھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے شرف بخشا، اس پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ سینا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پتہ چلا وہ جگہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، جس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو نسبت ہو گئی طور سینا سے، اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرما دی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر کی قسم۔ امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور اسی شہر میں وہ گھر ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کے لوگ منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان سب چیز کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا، ظاہر سی بات ہے جب قسم کھائی جاتی ہے تو بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ 4 قسم کھائی، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور مکہ مکرمہ کی۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو ایک اچھی صورت پر بنایا ہے، سب سے اچھی صورت پر، کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں۔ ہم نے انسان کو جانور کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا، بلکہ اس کا لمبا قامت والا بنایا۔ اس کو جانور کی طرح منہ سے پکڑنے والا نہیں بنایا، بلکہ ہاتھ سے پکڑنے والا بنایا، کہ انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہم نے اس کو عقل دی، فہم دی، ادراک دیا، اللہ اکبر، بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ چیزیں ہم نے انسان کو عطا کی، اللہ اکبر، جو کسی مخلوق کو دی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ہر چیز انسان کو دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، جوانی دی، جوانی کے بعد ہم نے اس کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ اب اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، وہ اپنی ضروریات کو اپنے سے پورا نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں اس کی عقل ناقص ہو جایا کرتی ہے۔
تو پتہ چلا جو ذات ہم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو ذات ہم کو جوان کر کے بوڑھا کرنے پر قادر ہے، وہی ذات ہم کو بننے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ یعنی جو ایمان لائے عمل صالح کیے اور جوانی میں عبادت کی، یہ نہیں بڑھاپے میں عبادت کیا، جوانی میں عبادت کی، تو ان کے لیے بے حساب ہے اجر ہے۔ اتنا اجر ہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں اللہ اکبر اللہ کی عبادت کر نہ پائیں تو جوانی کی عبادت کے صدقے تو فعل ان کے بڑھاپے میں بھی ان کے اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوا کرتا ہے تو اس کو ان اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا عبادت تو اصل میں جوانی ہی کی عبادت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت سب سے اچھی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بڑھاپے پر اپنی عبادت کو اکتفا نہ کریں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم عبادت کرتے رہیں گے، نہیں، جوانی میں عبادت کیجئے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب تجھ کو کون سی چیز اللہ کی انصاف سے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا تو یہ غور نہیں کرتا کہ جب تو کچھ نہ تھا، نطفے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، پاک کیا، صاف کیا، جوان کرنے کے بعد تجھ کو بوڑھا کر دیا، بوڑھا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو موت دے دی، یہ سب چیزوں پر غور نہیں کرتا کہ تو غور کرے جو ذات یہ سب چیزیں کرنے پر قادر ہے وہی ذات ہم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی ذات ہمارا حساب لینے والی ہے، وہی ذات ہم کو حساب کا بدلہ دینے والی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود اب تجھ کو کون سی چیز انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا ان سب چیزوں میں غور نہیں کرتا؟ اپنی تخلیق میں غور نہیں کرتا، جوانی میں غور نہیں کرتا، بڑھاپے میں غور نہیں کرتا؟ کون عطا کرتا؟ یہ اللہ رب العزت ہی کرنے والا۔ تو جو ذات یہ سب کرنے پر قادر ہے وہ ذات ہم کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سب حکمت کرنے والوں میں سے سب سے بڑا حکمت کرنے والا نہیں ہے؟ بھلا کیوں نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی والتین والزیتون پڑھے تو وہ والتین والزیتون کی جب آخری آیت پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کرنے والوں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کہا کرو بھلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، میں گواہی دیتا ہوں بھلا ضرور ہے، وہی تو سب سے بڑا حکمت کرنے والا۔